یہ وزیر داخلہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے، اور وہی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو نمائندے اور گماشتے تھے انہی کو ساری کی پوسٹ دی جا رہی ہیں، ریاستی عہدے سارے ان کو دیے گئے ہیں. تو یہ انسلٹ ہے عوام کی، جنہوں نے 8 فروری کو مینڈیٹ بڑا ظالم قسم کا اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ دیا کہ عمران خان نہ دہشت گرد ہے نہ عمران خان غدار ہے، اور عمران خان کی ساری سزائیں انہوں نے مسترد کی. انہوں نے عمران خان کے جو جتنی سپریشن اور سفوکیشن تھی، یہ واحد الیکشن ہے جس میں لوگ کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہے تھے، لوگ سمبل کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ ہم نے تو ایک بلہ مانگا تھا، انہوں نے تو سارا جہیز کا سامان دے دیا، کسی کو کٹورا دیا، کسی کو جو ہے بینگن دیا، کسی کو کچھ دیا. لوگ ڈھونڈ رہے تھے، یقین کریں. یہ تھی ان کی محبت کا عالم خان کے ساتھ، اور دوسری طرف نفرت کا عالم ہے. کاش ہم ایسٹ مشرقی پاکستان سے کچھ سبق تو سیکھ لیں. خدا را ہم کیوں اپنی دھرتی ماں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو ایسے میں ہمیں چودھری اشتیاق جیسے محب وطن اور چودھری اشتیاق جیسے جو ہے ہیومن رائٹ حقوق کے علمبردار ہی کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے، جو آئیں آگے اور اس پی ٹی آئی کو بھی. اور کیونکہ بغیر عمران خان کو ریلیز کیے، بغیر شاہ محمود قریشی کو ریلیز کیے، بغیر جو ہے چودھری پرویز الہی کو ریلیز کیے، بغیر ڈاکٹر یاسمین کو ریلیز کیے، بغیر اعجاز چودھری کو ریلیز کیے، اور جتنی ہماری مستورات اور جتنے ہمارے کارکن ہیں، یہ 45 سال انہوں نے لگائے بھٹو کو بے گناہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے. مت لو اور 45 سال کہ ایک اور ہر دل عزیز وزیر اعظم عمران خان جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس کو بھی اندر رکھ کے، اور 45 سال کے بعد کہو کہ 9 مئی کا شاخ ڈرامہ جو تھا اور 9 فروری میں منتج ہو کر اس کو جو ہے جب ہرا کر مارجنلائز کیا گیا، تو ایک اور قائد کو خدا را انصاف دینے کے لیے سپریم کورٹ کی ہائیسٹ بینچ بیٹھ کے یہ بھی فیصلہ کر دے کہ کیا 9 مئی کا اور موو جو تھی وہ پھر ایک قائد کو جو ہے وہ عوام سے منقطع کرنے کی ایک سازش تھی، گھناؤنی سازش، اور ایک ڈرامہ جو الیکشن کا رچایا گیا. 8 فروری کو تو جیتا ہوا الیکشن، 9 فروری کو ہرا دیا گیا، اور اس کا تسلسل بندر بانٹ کر کے سارے ریاستی عہدے دے دیے. عوام اس بات کو تسلیم کبھی نہیں کر سکتی ہے، نہ انہوں نے پہلے کبھی کیا تھا مائنس کا فارمولا، نہ اب مائنس کا فارمولا کریں گے. تو بجائے اس کے کہ 40 اور 45 سال آپ لیں انصاف دینے میں، خدا را پاکستان کو اگر مضبوط دیکھنا ہے، جمہوریت چلانی ہے، ملک کو جو ہے آگے فلاحی مملکت بنانا ہے، تو ایک ہی حل ہے، ان سب کو ریلیز کریں اور مینڈیٹ چوری شدہ جو ہے وہ عوام کو واپس کریں، اور عوام کو صحیح حق کے حکمرانی کا حق دیں، تاکہ یہ ملک جو ہے خدا داد پاکستان آگے چل سکے. عمران خان کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج کا دن جو اسلامی فوبیا کا دن بنایا جا رہا ہے بین الاقوامی طور پر، اس مرد مجاہد نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے جو تقریر کی وہ بھی تاریخ ساز تقریر ہے. اور ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور میں دوبارہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ہمارے لیے باعث مسرت آپ تشریف رکھیں. بعد میں کریں گے سردار صاحب. ایک منٹ، ابھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ اسد منظور بٹ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں. ہم چاہیں گے کہ وہ بھی دوستوں سے کوئی بات چیت کرے اس موقع کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری اشتیاق صاحب کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں. ماشاءاللہ ان کی خدمات جو ہیں انسانی حقوق کے ناطہ سے ہی نہیں ہے، لیبر کے لیے بھی انہوں نے بہت ساری خدمات دیں، کسانوں کے لیے بہت ساری خدمات دیں، محنت کش طبقے کے لیے ان کی خدمات جو ہے بہت قابل تحسین ہے. اور انسانی حقوق کے لیے انہوں نے جو جد و جہد کی ہے اور جتنا انہوں نے کاوش کی ہے، پھر ان کی کتابیں اور ان کی شاعری بھی جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں جس کی رونمائی کا شاید ایک آدھا مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی خوشائند جو ہے بات ہے کہ ایسے
خدمت سے سرشار ہیں اور جن کی ساری زندگی جو ہے ایک کشمکش اور ایک جد و جہد میں گزری ہے، اور جو انسانی حقوق کے علمبردار بھی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شامل ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کاز کو اور آگے زیادہ پروموٹ کیا ہے. اور جو حالیہ واقعات ہیں آپ کے سامنے ہیں، یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے. یہاں ایک ایسا ڈبل قسم کا ہائیبرڈ سسٹم کو نافذ اور جاری و ساری کر دیا گیا ہے کہ تمام انسانی حقوق کی قدریں جو ہیں وہ پامال کر دی گئی ہیں، اور جو آئینی تحفظات بنیادی حقوق سے عوام اس سے بھی جو ہے ان کو محروم کر دیا گیا ہے. ہماری 10 مارچ کی یعنی اتوار یہ جو ابھی گزرا ہے، اس دن کی ہماری پرامن تحریک جو ہم نے مینڈیٹ چوری کے خلاف بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہوئے جب ہم پاکستان کے عوام کے نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ لوگ اور وہ حکمران جو گزشتہ 75 برسوں سے اس اکنامک کرائسس کے ذمہ دار ہیں، جو اس بحران کے، خواہ وہ سیاسی نوعیت کا بحران ہے، خواہ وہ معاشی نوعیت کا بحران ہے، ان تمام بحرانوں کو دینے والے اس قوم کے، ان کو ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل کی جو جنگ ہے، پاکستان کے جو اکنامک کرائسس ہے، اس سے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہی نکال سکتی ہے اس کرائسس سے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو وفاقی پارٹی ہے وہی اس کرائسس سے نکال سکتی ہے. اور بانی چیئرمین وہاں عمران خان صاحب کی جو قیادت ہے وہی ہماری قوم کی آخری امید ہے. ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے اور اس سے بخوبی آگاہی رکھتے ہوئے میں اور میرے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان عوامی محاذ کو تحریک انصاف میں ضم کرنے کا اعلان کرتے ہیں. عمران خان کا ویژن، تحریک انصاف کا ویژن اور اس کی لیڈرشپ کا ویژن جو ہے وہ ہمارا ویژن ہے، وہ ہماری سوچ ہے، اور اسی سوچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ہم حقیقی معنوں میں جو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں اور اس قوم کو اس کرائسس سے نکالیں.